لاکھوں غریبوں اور یتیموں کا سہارا بننے والے عبدالستار عیدی آخر تھے مئی 1990 کا واقعہ ہے کہ کراچی کی ایک سڑک پر دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کلاشنکوف کے ذریعے مہاجروں اور سنگیوں میں فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ پولیس کے افراد بھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ اتنے میں سائرن کی آواز آتی ہے اور جلدی ہی ایک ایمبولینس گاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے ہی ایمبولینس سامنے آتی ہے، دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی فائرنگ روک دیتے ہیں۔ ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، اس کی آدمی مردہ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران لڑائی بند رہتی ہے۔ جب ایمبولینس چلی جاتی ہے تو دوبارہ وہی لوگ اس طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ایک دوسرے کی جانی دشمن ہو۔ یہ کراچی کے عبدالستار عیدی تھے۔ انہوں نے اپنی 30 سال کی بے غرضانہ خدمت سے لوگوں کے اندر اتنا احترام پیدا کیا تھا کہ جہاں وہ پہنچ جائیں لوگوں کے سر ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے، خواہ وہ فسادی اور دہشت گردی ہی کیوں نہ ہو۔ عبدالستار عیدی کی تعلیم صرف چھٹے درجے تک ہو سکی تھی۔ 1947 میں وہ جوناگڑھ سے نقل و وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ وہاں وہ حصول معاش کے لیے معمولی کام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایمبولینس سروس کمزور ہے، اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے قرضہ اور چندے کی مدد سے ایک پرانی ٹرک خرید لی اور اس کے اوپر پردہ لگا کر اس کو ایک ایمبولینس گاڑی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال لے جانا، لاوارث لاش کو قبرستان پہنچانا، اس قسم کے رفاہی کاموں میں وہ سرگرم رہے۔ ان کے خلوص اور محنت کو دیکھ کر لوگوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مزید ایمبولینس گاڑیاں خریدی، یہاں تک کہ اب ان کے پاس 450 گاڑیوں کا دستہ تھا جو سب کی سب سائرن، وائرس، گیس سلنڈر وغیرہ سے لیس تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 ہیلی کاپٹر بھی خرید لیے تھے تاکہ دور تک کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہسپتال، زچہ گھر، یتیم خانے اور مختلف قسم کے رفاہی مرکز قائم کیے۔ اب انہوں نے 11 ایکڑ کی ایک زمین خرید لی تھی، یہاں وہ اپنے تمام شعبے قائم کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ اس کے اندر ہیلی کاپٹر کو کھڑے کرنے اور اتارنے کا میدان بھی بنایا جائے گا۔ 30 سال پہلے عبدالستار عیدی کے مفلسی کا یہ علم تھا کہ ان کی ماں بیمار ہوئی تھی تو ان کے پاس دوا لانے کے پیسے تک نہ تھے اور نہ ماں کو ہسپتال لے جانے کا سادھن تھا۔ ان کی ماں نہایت تکلیف کی حالت میں مر گئیں، مگر ماں کی موت نے ان کو ایک نئی زندگی دے دی۔ اس سے ان کو سخت جھٹکا لگا۔ انہوں نے سوچا کہ اسی طرح کتنے غریب ہوں گے جو تکلیف میں تڑپتے ہوں گے مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تبھی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خدمت خلق کا ایک ادارہ قائم کریں گے۔ 30 سال پہلے یہ ادارہ انہوں نے نہایت معمولی حالت سے شروع کیا تھا اور آج وہ اتنا بڑا ادارہ ہو چکا ہے کہ اس کا سالانہ بجٹ 12 کروڑ روپے تک ہے۔ جس شخص کا حال یہ تھا کہ مرض الملوت میں مبتلا، اپنی ماں کی دوا خریدنے تک کے پیسے نہ تھے اور آج وہ اپنے مرکز میں 75,000 آدمیوں کے لیے کھانا اور کپڑا فراہم کرتے تھے۔ عبدالستار عیدی کو عالمی انعام بھی دیا گیا تھا۔ جون 1990 میں امریکہ کے کثیر الاشاعت ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ نے ان کے بارے میں ایک تعریفی مضمون شائع کی تھی جس کا خلاصہ 1990 الرسالہ میں آ چکا ہے۔ عبدالستار عیدی کے لیے ایک نمونہ وہ تھا جو سطحی لیڈروں نے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پیش کیے تھے، یعنی نظام کے خلاف نعرہ اور جھنڈے کی سیاست لے کر کھڑا ہو جانا۔ وہ تیسرے درجے کا ایک اخبار نکلتے اور موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ عوام کی مصیبت کی داستانیں چھپانا شروع کر دیتے۔ وہ حکومتی اداروں سے مطالبات کے مہم چلاتے۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے نوجوانوں کی ایک بھیڑ جمع کرتے
جو احتجاج کے نام پر بسیں جلاتا اور ہسپتالوں میں آگ لگاتے۔ اس طرح عبدالستار ایدھی کے لیے ایک نمونہ وہ تھا جو نام نہاد اسلام پسندوں نے پیش کیا ہے۔ وہ اسلامی نظام قائم کرو کے نعرے کے ساتھ سڑکوں پر نکل پڑتے۔ وہ عوام اور حکومت کے درمیان نفرت اور کشاکش کا ماحول بناتے۔ عبدالستار ایدھی اگر اس قسم کے طریقے اختیار کرتے تو وہ اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے نام پر صرف اس کے مسائل میں اضافہ کرتے۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ان کا کام خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو مگر وہ خود اپنے آپ سے عمل کا آغاز کر رہے تھے۔ عبدالستار ایدھی کے اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 برس بعد انہوں نے پاکستان میں ایک ایسی تعمیری تاریخ بنائی جس کا ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اعتراف کیا جا رہا ہے، جبکہ اسی مدت میں اسی ملک کے دوسرے رہنما بربادی اور تخریب کے سوا کوئی اور تاریخ نہ بنا سکے۔